السلام علیکم۔ ایک غریب شخص تھا، کسی امیر کے یہاں کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک کو لگا کہ شاید اس کی تنخواہ کم ہے، اس لیے یہ غیر حاضر ہوا ہے، اس لیے یہ کام چوری کر رہا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہوں، اس سے اس کا کام میں دل بھی لگے گا، یہ کام چوری بھی نہیں کرے گا اور دل جوئی سے کام کرے گا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اس کے مالک نے اسے تنخواہ سے زیادہ رقم دی اور اس پر وہ تنخواہ لے کر خاموشی سے چلا گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کچھ دن بعد اس شخص نے پھر غیر حاضری کی تو اس پر اس کے مالک کو غصہ آ گیا اور اس بار اس نے اس کی تنخواہ کم کر دی، اور پھر جب اس شخص کو کم تنخواہ دی تو پھر بھی وہ خاموشی سے لے کر چلا گیا، کچھ نہیں کہا۔ اس پر اس کے مالک نے اگلے دن اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، اس دن جب میں نے تمہیں تنخواہ سے زیادہ رقم دی تو تم خاموشی سے لے کر چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا، اور کل جب میں نے تمہیں تنخواہ سے کم رقم دی تو پھر بھی تم خاموشی سے لے کر چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ اس پر اس غریب شخص نے جواب دیا کہ مالک، اس دن جب آپ نے مجھے تنخواہ سے زیادہ رقم دی تھی، جب میں غیر حاضر ہوا تھا تو میری غیر حاضری کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تھی، اور وہ جو آپ نے مجھے زیادہ رقم دی تھی وہ میں نے وہ رزق سمجھا، وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور اگلے دن جب میں نے غیر حاضری کی تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور جب آپ نے تنخواہ کم دے دی تو میں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر چلی گئیں، تو پھر رزق دینے والی رب کی ذات ہے، میں کچھ کیوں کہتا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ سیکھ ملتی ہے کہ بے شک رزق دینے والی رب کی ذات ہے، وہ جتنا دے اس پر رضا ہونی چاہیے، ہماری اس پر خوشی ہونی چاہیے، اس سے ہماری زندگی خوشحال اور اچھی گزرتی ہے۔ والسلام۔